8 آورس اسٹینڈرڈ جاب ہوتی ہے، لیکن یہ کہ آپ ان 8 آورس کو جو ہے وہ اپنے پاس جو ہے وہ چینج کر دیں. اگر آپ 10 لکھیں گے تو آپ کی ہر کمپنی کی اپنی پے رول ہوتی ہے، اپنی پالیسیز ہوتی ہیں، اپنی ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہوتی ہیں. ہم نے یہ رول بنایا کہ 8 گھنٹے اسٹینڈرڈ ہے. اگر آپ کی کمپنی کہتی ہے کہ نہیں جی 9 گھنٹے اسٹینڈرڈ ہے، 1 گھنٹہ درمیان میں بریک ہوگی، تو پھر 9 گھنٹے کا ہی اسٹینڈرڈ مینشنڈ ہوگا. ٹھیک، اگر وہ کہتے ہیں 10 گھنٹے ہے تو ابھی اس اسائنمنٹ میں کیونکہ سادہ ہے، اس سے پیچھے بھی آپ کے آنے سے پہلے میں نے یہاں پر جو ہے ٹائم ان اور ٹائم آؤٹ والی اسائنمنٹ بھی دیکھی ہے، تو ابھی اس کی طرف آتے ہیں اور پھر آپ کو مزید کلیئر ہو جائے گا. اسٹارٹ کرتے ہیں. یہاں میں نے کلک کیا، میرے پاس یہاں پر اب میں نے بتانا کیا ہے، مجھے سیلری نکالنی ہے. کس کی؟ میں نے کہا اگر ایک امپلائی کا ڈیزیگنیشن اس پہلے ڈیزیگنیشن کے برابر ہے تو جتنے گھنٹے وہ کام کرتا ہے اس کو 100 سے ملٹیپلائی کر دو. I just do with the simple. میں نے کہا if اگر اس کا ڈیزیگنیشن برابر ہے مینیجر کے تو پھر جتنے گھنٹے وہ کام کرتا ہے اس کو ملٹیپلائی کر دو اس کے پر آور سیلری سے. اگر آپ سمپل دیکھیں تو میرا مسئلہ حل ہو گیا. میں نے بریکٹ کلوز کی، انٹر کیا. سو ایک مینیجر 9 گھنٹے کام کر رہا ہے، مینیجر کی سیلری 100 روپے گھنٹہ ہے، تو 100 ضرب 900 روپیہ اس کی سیلری آ گئی. لیکن آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ کو لاسٹ لیکچر میں کہا تھا کہ ہم اپنے ریفرنس کو فکس یا ویریبل کرتے ہیں، ڈائجسٹ کو اینڈ ڈریگ. اور اگر میری کمپنی میں 5000 امپلائیز بھی ہیں تو بھی ان کے خود ہی دیکھیں کہ ڈیزیگنیشنز کیا ہیں، کس حساب سے کتنے گھنٹے وہ کام کر رہے ہیں، کس حساب سے سیلری دینی ہے، اور آٹومیٹکلی میری سیلریز کو ایڈجسٹ کر لیں. تو سب سے پہلے جو دیکھنے والی بات ہے وہ یہاں پر میں یہ دیکھوں گا کہ فکس کیا ہونا ہے. تو جب میں ڈریگ کروں گا تو ہر امپلائی کا ڈیزیگنیشن اپنا اپنا ہوگا، یعنی یہ چیز فکس نہیں ہوگی. لیکن جو نیچے کمپیریزن میں میرا کرائٹیریا ہے وہ فکس ہونا ہے، تو میں نے یہاں پر اس کو فکس کر دیا. سیم اسی طرح جو میرے ٹائم ہے، ہر امپلائی کا ٹائم اپنا ہوگا، اس کو فکس نہیں ہونا. جبکہ جو اس کی سیلری ہے مینیجر کی وہ فکس ہوگی. تو یہ دو چیزیں تو میں نے یہاں پر فکس کر لی. اب یہ صرف ایک ڈیزیگنیشن یعنی پہلے کے لیے لکھا گیا. اب میں کہتا ہوں لیکن اگر اس کا ڈیزیگنیشن بدل جاتا ہے اور یہ والا ڈیزیگنیشن برابر ہو جاتا ہے کس کے؟ اگر یہ ڈیزیگنیشن ڈپٹی مینیجر کے برابر ہے تو پھر کیا کرو؟ پھر آپ یہ کرو کہ جتنے گھنٹے وہ کام کرتا ہے اس کو آپ ملٹیپلائی کروا دو کس کے ساتھ؟ 98 کے ساتھ. یہاں پر نیچے والے کرائٹیریاز دونوں فکس ہوں گے تو میں نے ان کو فکس کر دیا. اگین آئی یوز اف. میں نے کہا اگر اس کا ڈیزیگنیشن، کرسر موو کرنے کے لیے F2 شارٹ کٹ کی یوز کی جائے گی، اگر اس کا کرسر جو ہے سوری ڈیزیگنیشن جو ہے وہ ہیڈ آفیسر کے برابر ہے تو پھر جتنے گھنٹے وہ کام کرتا ہے اس کو ملٹیپلائی کروا دو آپ 96 کے ساتھ. دین آئی پریس کوما. اف اگر اس کا ڈیزیگنیشن برابر ہے، اگر اس کا ڈیزیگنیشن برابر ہے کلرک کے تو جتنے گھنٹے وہ کام کرے گا اس کو ملٹیپلائی کروا دو آپ کس کے ساتھ؟ آپ 94 کے ساتھ. کوما اف اگر اس کا ڈیزیگنیشن برابر ہے کس کے برابر ہے؟ پی این کے. تو پھر کیا کرو؟ آپ اس کے ٹوٹل آورس کو ملٹیپلائی کر دو 75 کے ساتھ. اور یہاں پر جا کر میں نے بریکٹ جو ہے وہ کلوز کر لی. یہاں پہ میں نے بریکٹیں کلوز کی. آخری بریکٹ کا کلر بلیک ہوگا. انٹر پریس کیا. اب دیکھیں ہوا کیا ہے. آپ نے بڑی کوئکلی یہ چیز دیکھ لی کہ آپ کا ڈیٹا جو ہے وہ آپ کو سیلری وائز 900 ٹن کر رہا ہے. اگر میں اس ڈیزیگنیشن کو ڈی مینیجر کر دیتا ہوں تو آپ دیکھیں کہ آٹومیٹکلی 9 آورس کے اس کو 98 کے حساب سے پیسے جو ہیں وہ مل رہے ہیں. اسی طرح اگر میں اس کا ڈیزیگنیشن چینج کر کے پی این کر دیتا ہوں تو آپ دیکھیں کہ اس کی سیلری 9 آورس کے حساب سے صرف 675 پہ رہ گئی ہے. تو یہ میرا بڑا سمپل سا رول تھا. میں ایک دفعہ دوبارہ سے اس کو ایکسپلین کرتا ہوں کیسے. دوبارہ سے دیکھیے گا. میں نے یہاں پہ کلک کیا، ڈیٹا میں جا کر آپ اسے فارمولا میں جا کر ایویلویٹ فارمولا کر لیں تاکہ آپ اسے ڈائریکٹ دیکھ سکیں. آپ نے کہا اگر ڈیزیگنیشن یعنی E3 پی این کا پی این ہے وہ برابر ہے پہلے والے ڈیزیگنیشن یعنی مینیجر کے. اب کنڈیشن فالس ہے تو یہاں سے ختم ہو گیا. آگے گیا اگلے ڈیزیگنیشن کو چیک کیا، اگر پی این برابر ہے کس کے؟ ڈی مینیجر کے. فالس. چیک کرتا جائے گا یہاں تک کہ آپ کی کنڈیشن ٹرو آ جائے. تو پی این برابر ہے پی این کے
اگر یہ PN کے برابر ہے دین یو سیٹ کہ H3 یعنی جو اس کے ورکنگ آورس ہیں ان کو ملٹیپلائی کر دو کہ جتنے گھنٹے وہ کام کرتا ہے اس کی ریٹ کے ساتھ، تو آپ کے پاس جو ہے 675 جو ہے وہ آپ کا آنسر آ جاتا ہے، اور یہ آپ کے پاس ایٹ دا اینڈ آپ کا فائنل سلوشن ہوگا، آپ کو 675 جو ہے وہ شیٹ پہ مل جاتا ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ سیلری کا یہ والا جو رول ہے وہ اپنے پاس صحیح طرح سے کیلکولیٹ کر لیں گے اور اس کو اچھی طرح سے نکال کے رکھ لیں گے اور دیکھ لیں گے۔ نیکسٹ آپشن آتی ہے کہ منتھلی سیلری، اگر کسی پرسن، ابھی یاد رہے میں نے اس کی بات نہیں کی، اگر میں منتھلی سیلری کو یعنی اپنی سیلری کو ملٹیپلائی کر دیتا ہوں کس کے ساتھ، 30 کے ساتھ، جو کہ اکاؤنٹس میں ایوری ڈیز 30 ہوتے ہیں، تو میرے پاس ہی اس کی منتھلی سیلری نکل آئے گی، بٹ اٹ از ان دا فارم آف ایکسپیکٹڈ آرڈس۔ یاد رہے ہم نے ٹوٹل آرڈس کے حساب سے اس کے دیکھے کتنے تھے، ایکسپیکٹڈلی اس کی سیلری بنتی تھی 675 روپے ایک دن کے، تو اس کے 30 دنوں کے پیسے بن گئے 20,000 دس۔ اگر یہی بندہ جو ہے وہ مینیجر ہوتا تو اب کی دفعہ اس کی جو سیلری ہے وہ 27,000 بنتی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈیزیگنیشن چینج کرنے سے میری ویلیو چینج ہو رہی ہے۔ اب میں یہاں سے کچھ اپنے 2 سیلز اور باہر نکالتا ہوں، میں کہتا ہوں یہ بندہ 8 گھنٹے ریگولر کام کرتا ہے، 3 گھنٹے کا اوور ٹائم کرتا ہے، تو اس کی سیلری بڑھ گئی ہے۔ یاد رہے اوور ٹائم کے حساب کو آپ اپنی منتھلی سیلری میں کاؤنٹ نہیں کریں گے، آپ ریگولر سیلری کے حساب سے ہی دیکھیں گے۔ ٹاسک آج آپ کا یہ ہے کہ آپ نے ایک شیٹ بنانی ہے جس پر آپ نے یہ بتانا ہے، دیکھ لیجئے گا میں ہنٹ دے دیتا ہوں، آپ نے کہنا ہے سیلری۔ اب اگر ایک بندے کی سیلری 27,000 ہے، آپ نے مجھے یہ بتانا ہے کہ ڈیز کتنے ہیں۔ اگر وہ جنوری ہے تو ڈیز کتنے ہوں گے آپ کو پتا ہے، اگر فیبری ہوگا تو کتنے ڈیز ہوں گے یہ آپ یہاں بتا سکتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ اگلے سال کے حساب سے میں نے دیکھنا ہے، تو میں یہاں پر اس کو کر دیتا ہوں جناب جنوری، تو ہم اس کو کر دیتے ہیں 1111 اور آپ کے پاس یہ جنوری کا حساب آ گیا۔ اس کو یہاں سے ایکسپینشن دیتے ہیں، ہوم میں جا کر فل کر لیتے ہیں اور ہم اسے کہتے ہیں ہم اس سے فل میں کر دیتے ہیں سیریز ڈیٹ وائز، میں اس کو ایئر وائز انکریز، منتھ وائز انکریز کرنا چاہتا ہوں، سو ایڈجسٹڈ اوکے، سو آٹو فٹ کرتا ہوں۔ تو آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ پر ڈے میرے پاس یہ اس کی ڈیز آ گئے ہیں۔ ابھی ہم صرف جنوری کے ڈے کاؤنٹ کرتے ہیں، تو جنوری میں سپوز 31 دن ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ میرا ایکسل خود ہی دیکھے کہ ڈیز کتنے ہیں۔ اس نے کہا ڈیز دیکھے، اس نے کہا 31 دن ہے، جنوری میں 31 دن ہوتے ہیں، 31 دن ہے، تو بتائیں کہ اس کی پر ڈے سیلری کتنی ہوگی۔ اگر میرا 28 دنوں کا فروری ہے تو اس مہینے میں اس کے ایک دن کے پیسے کتنے ہوں گے، یا آپ ایسے بھی کہہ سکتے ہیں کہ اگر ایک آدمی کی تنخواہ جو ہے وہ 27,000 فائنل ہوتی ہے اور اس نے 12 دن جاب کی ہے، تو آپ کا جاب کیلکولیٹر دیکھے کہ وہ کس مہینے میں اس نے جاب کی ہے اور 12 دن کے حساب سے اس کی پے کتنی بنتی ہے۔ یہ میں چاہتا ہوں کہ آپ نے ٹوٹل پے یہاں مجھے نکال کے دینی، یعنی اگر ایک آدمی 27,000 لے رہا ہے تو بتائیں اس کی جنوری کے ایک دن کے پیسے کتنے ہوں گے۔ یہ الگ الگ نہیں کریں گے، جس میں نے آپ کو ہنٹ دیا ہے کہ آپ کیلکولیٹ کر سکتے ہیں اس طرح سے۔ تو آپ بتائیں گے یہ 31 ہیں تو ایک دن کی سیلری کتنی ہوئی، اور اگر اس نے 12 ڈیز کام کیا ہے، یعنی اگر آپ اسے کہہ دیں کہ ورکنگ ڈیز ہیں آپ کے، تو آپ یہاں پر اس نے کہا جتنے دن اس نے کام کیا، اگر سپوز 12 دن کام کیا ہے تو بتائیں کہ اس کی ٹوٹل پے جو ہے وہ کتنی بنے گی۔ تو یہ آپ کا ٹاسک ہے، یہ آپ نے پرفارم کرنا ہے ٹاسک۔ اوکے، واپس آ جاتے ہیں ہم اپنی شیٹ پہ۔ ہم نے یہاں پر ورکنگ کر لی، ہم نے فی الحال یہ کیا ہے کہ اوور ٹائم کو ہی کاؤنٹ کر لیا ہے، 33,000 روپے ہم نے مینیجر کی سیلری کر لی ہے۔ تو یہاں تک اگر کوئی بات پوچھنے والی ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔